اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور آج 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 20ویں پارے کے مضامین چل رہے تھے اور سورۃ العنکبوت کی آیت مبارکہ نمبر 44 پر 20ویں پارے کا اختتام ہوا تھا۔ 21ویں پارے کا آغاز گویا سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت سے ہوتا ہے۔ ان آیات میں حق تعالی جل شانہ اپنی آیات اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ آپ قوم کے سامنے تلاوت کر دیں۔ گویا تلاوت آیات اللہ کی آیات اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک مستقل فریضہ نبوت ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو فرائض نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں ان میں تلاوت آیات اللہ کے کلام کی، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت ایک بذات خود اور مستقل فریضہ نبوت ہے۔ لہذا تلاوت کو الگ کرنا اور تلاوت کے متعلق یہ سمجھنا کہ قرآن کریم کی محض تلاوت یا بغیر سمجھے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بلا شبہ سمجھ کر پڑھنا، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنا یہ بہت اعلیٰ و ارفع بات ہے اور بہت بہتر بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے اور تلاوت کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اس کلام کی محض تلاوت کا بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ یہاں بھی محض تلاوت کی بات کی جا رہی ہے کہ قوم کے سامنے تلاوت کیجئے اور پڑھیے اور یہ بتائیے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ خود بھی نماز قائم کریں اور امت کو بھی اس بات کا حکم دیں کہ نماز کو قائم کیا جائے، اس لیے کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، اس لیے کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ لہذا میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں
کوئی ایسا گناہ اور کوئی ایسی میرے سے ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ جس فعل کے سرزد ہونے کے بعد مجھے ندامت اور شرمندگی ہو اور میں اللہ کے سامنے جانے سے اپنے آپ کو رکاوٹ محسوس کروں۔ لہذا نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، اور یہ نماز وہ نماز ہوتی ہے کہ جو نماز انسان اہتمام کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ نماز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ اس کی سیرت و کردار پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی سیرت و کردار کے پاکیزہ ہونے سے اس کے لیے بے حیائی سے اور برائی سے رکنا جو ہے وہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے جو مجادلہ اور مناظرہ ہو وہ بہت عمدہ طریقے سے، بہت احسن طریقے سے ہو، اس لیے کہ اہل کتاب بھی اللہ کو مانتے ہیں، اہل کتاب اللہ کے ایک نبی کو مانتے ہیں۔ آپ انہیں اس بات کی دعوت دیں کہ وہ آپ کے نبی اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لے آئیں۔ اگر وہ آپ کے کہنے سے ایمان لے آتے ہیں تو فبہا، اور اگر نہیں لاتے تو آپ اعلان کر دیجئے کہ بھئی ہم تو تمہاری کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تمہاری تورات، تمہاری انجیل، تمہارے موسیٰ، تمہارے عیسیٰ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ کے کسی نبی کا، کسی رسول کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں تم بھی اگر ہمارے نبی کے ایمان پر قبول کر لو ایمان کو تو یقیناً تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور یہ جو واقعات آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت لوط کا ہے، حضرت نوح کا ہے، یہ سارے واقعات آپ کس طرح سنا رہے ہیں؟ آپ نے تو کسی سے نہ پڑھا، نہ ان واقعات کو کبھی آپ نے لکھا، کوئی آپ مورخ نہیں ہے کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں اور تاریخ رقم کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، وحی الہی کے نزول سے پہلے آپ کے ہاتھ نے کچھ نہیں لکھا تھا، یہ وحی الہی ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا پیغام ہے اور اللہ کے کلمات ہیں، وگرنہ اس سے پہلے آپ نے کسی استاد سے اس طرح سے نہیں سیکھا کہ اس سے تاریخ پڑھی ہو یا تاریخ کی کوئی کتاب آپ نے تصنیف کی ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اس حقانیت کو سمجھنا چاہیے اور آپ کی اتباع اور پیروی کا جو ہے دم بھرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حق تعالی جل شانہ دنیا کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ، کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، چند روزہ ایک کھیل تماشا، جیسے کھیل تماشا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، چند روزہ زندگی ہے، اللہ نے چند روز تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے، چند روزہ زندگی کے گزارنے کے بعد تم یہ موقع کھو دو گے، یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل حیات اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اس زندگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک مثال دی، یا یوں کہیے کہ ایک چیز، ایک قدرت کی ایک نشانی کی طرف ذکر کیا، اشارہ کیا، اور وہ قدرت کی نشانی کیا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کے خالقیت یا اللہ کا تعلق جو انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیریت سے پہنچا دینا، کہیں طوفان کی نظر نہ ہو جائیں، کہیں سیلاب کی نظر نہ ہو جائیں، کہیں کشتی پانی میں ڈوب نہ جائے، بڑی فکر اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس فکر اور پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے پہنچا دیتا ہے دوسرے کنارے تک اور خشکی تک، تو پھر اللہ کے ذات میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے عام۔ یہاں دنیا کی حیات کو، دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دینے کے فوراً بعد کشتی کی یہ مثال پیش کرنا اور کشتی کے سفر کے ذریعے سے انسانی نفسیات کو بیان کرنا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ اور وہ لطیف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کشتی کا ایک سفر ہے۔
کشتی کا یہ سفر انسان کے لیے کس طرح عبرت کا سامان ہے کہ دیکھیے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری، پانی کے بغیر کشتی نہیں تیرتی، لیکن کشتی اس وقت تک پانی پر تیرتی رہتی ہے سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، جب تک پانی کشتی سے باہر رہے۔ جس لمحے پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے اور کشتی والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک کشتی ہے، ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، جب ہم دنیا میں سوار ہیں ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور اس کشتی، یہ کشتی دنیا کے اوپر تیر رہی ہے، دنیا اس کے لیے پانی ہے۔ یہ پانی جب تک کشتی سے باہر رہے گا ہماری زندگی کی کشتی خیر و عافیت سے چلتی رہے گی، لیکن جس لمحے کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے گا کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لطیف اشارے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنانے کے بعد انسانی اس نفسیات کا ذکر کیا کہ جب وہ کشتی میں سفر کرتا ہے تو اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ ان مضامین کے اوپر سورہ عنکبوت کے مضامین مکمل فرماتے ہیں۔ سورۃ الروم کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ سورۃ الروم بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الروم کا جو پس منظر بیان کیا گیا ہے مورخین، سیرت نگار اور مفسرین کی جانب سے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روم اور ایران یہ دو ایسی سلطنتیں تھیں کہ یہ بڑی عظیم الشان، بڑی مضبوط اور بہت طاقتور اور بہت متمول سلطنتیں اور بہت تہذیب یافتہ سلطنتیں شمار کی جاتی تھیں۔ بڑا ایک زبردست قسم کا فوجی نظام بھی تھا، سیاسی نظام بھی تھا۔ ایران کے اندر آتش پرستوں کی حکومت تھی اور وہاں کی آبادی کی اکثریت آتش پرستی میں مبتلا تھی، لیکن خاندانی نظام اور ریاستی نظام بڑا مضبوط تھا۔ ریاست کے اوپر اور ریاست کی حکومت اور قیادت کے اوپر ایک خاندان کا قبضہ تھا، اور وہ بڑا مضبوط قبضہ تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر دخل اندازی کر سکے۔ اسی طرح روم کی جو سلطنت تھی وہ بھی علمی اعتبار سے، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بڑی مضبوط تھی اور بڑی توانا اور بہت مضبوط اس کی فوج تھی۔ دو بڑی طاقتوں کے اندر جنگوں کا چھڑے رہنا یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے، یہ نفسیات ہے۔ جو دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک مکے کے ایک جانب تھی اور ایک مکے کے دوسری جانب تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان چھیڑ خانی، ان کے درمیان مقابلہ، جنگ و جدل جاری رہتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں اور ابتدائی دور میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ 5-6 سال کا جو عرصہ نبوت کو گزر چکا تھا اور ابھی 5-6 سال کا عرصہ ابھی مکے میں باقی تھا، اس وقت روم اور ایران کی ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی۔ اور چونکہ ایرانی آتش پرست تھے اور رومی عیسائی تھے، تو اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور رومی جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نبی کو مانتے ہیں اور تم لوگ بھی ایک نبی کو مانتے ہو۔ اور ہوا یہ کہ ایک جنگ کے نتیجے میں ایرانی جو تھے وہ مسلسل روم کے اوپر غالب آ رہے تھے، روم کے مختلف شہروں پر قبضہ ہو رہا تھا، اور روم کی سلطنت جو ہے وہ سمٹتی چلی جا رہی تھی اور ایران کی جو سلطنت تھی وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اس پر اہل مکہ بڑے خوش تھے، اور اہل مکہ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اور جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر ایک دن فتح یاب ہوں گے۔ یہ اہل مکہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے یا ان کو ایک طعنہ دینے کے لیے اس طرح کی تعبیر اختیار کیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس پر ایک بڑے جلال کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کا آغاز ہی اسی بات سے ہوتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایرانی غالب آ گئے ہیں اور رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند سالوں کے اندر روم دوبارہ غالب آئے گا ایران کے اوپر۔ یہ پیشین گوئی کر دی قرآن کریم نے کہ رومی سلطنت جو عیسائیوں کی سلطنت ہے، اہل کتاب کی سلطنت ہے، وہ ان آتش پرستوں کے اوپر دوبارہ غالب آئے گی اور چند سالوں میں آئے گی۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا حق تعالیٰ جل شانہ نے وہ بضع کا لفظ استعمال کیا۔
بضع کا اگر آپ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ اسے اردو میں چند جیسے ہم کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ایسا ہوگا، لیکن یہ چند سال ہوتے کتنے ہیں یا بضع کا اطلاق عربی میں کتنے سالوں پر یا کتنی تعداد پر ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ماہرین لغت اور علماء لغت یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہوتا ہے، 3 سے کم نہ ہو اور 9 سے زیادہ نہ ہو، تو ان میں سے جو بھی عدد ہوگا 4 5 6 7 وہ عدد بضع کہلائے گا۔ چنانچہ اس کا ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان سے اور آپ کی ایک بات سے بھی ملتا ہے، اور وہ یوں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا ابی بن خلف۔ اس نے جب یہ سورہ مبارکہ، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو ابو بکر صدیق سے شرط لگائی۔ اس وقت شرط لگانا جائز تھا تو ابو بکر صدیق نے بھی شرط لگا دی، اور اس نے کہا کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال میں وہ غالب نہ آئے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ یہ آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ 10 کے بجائے 100 اونٹ کا معاہدہ کر لو، اور 3 سال کے بجائے 9 سال کی مدت طے کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بضع کہا ہے، اور بضع کا جو سب سے بڑا عدد ہے وہ 9 سال ہے۔ تو تم 100 اونٹ کا وعدہ کر لو اور 100 اونٹ دینے یا لینے کا وعدہ کر لو اور 9 سال کی مدت طے کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن خلف سے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، 9 سال کا وعدہ کرتے ہیں اور 100 اونٹ کا ایک دوسرے کو۔ ابی بن خلف نے کہا ٹھیک ہے 9 کا کر لو، کیونکہ اس کے تو کہیں وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایران اس طرح دوبارہ مغلوب ہو جائے گا اور رومی سلطنت جو ہے وہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ جتنی طاقت ایران کی تھی اس وقت، ظاہر ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور یہ شرط لگ گئی۔ چنانچہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہو گیا۔ ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ سن 2 ہجری میں جس وقت غزوہ بدر ہوا اور بدر سے واپسی ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے اور اس فتح کی خوشی سے سرشار تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی عطا فرمائی کہ رومی دوبارہ غالب آ گئے ہیں ایرانیوں کے اوپر۔ یہ دوہری خوشی اللہ کی طرف سے اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو ملی۔ چنانچہ وہ بات پوری ہوئی کہ 9 برس کے اندر اندر وہ رومی جو تھے وہ ایرانیوں کے اوپر دوبارہ غالب آ گئے، اور پھر ابی بن خلف کو حضرت ابوبکر صدیق نے وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ 100 اونٹ اس نے دیے، لیکن چونکہ اس وقت تک شرط لگانا حرام ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو ہدایت کی کہ یہ 100 اونٹ تم صدقہ کر دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ 100 اونٹ ابوبکر صدیق نے صدقہ کر دیے۔ یوں یہ قرآن حکیم کی ایک بڑی زبردست پیشین گوئی ایسے موقع پر جو قرآن کریم نے کی تھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ رومی سلطنت جس طرح سے سمٹ رہی تھی اور جس طرح سے ایرانی اس کے اوپر غالب آتے چلے جا رہے تھے، چند ہی برسوں میں یہ صورتحال ہوگی کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں کے اوپر۔ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی وہ تھی، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پیشین گوئی تھی، اور وہ تاریخ نے اسے پورا کر کے دکھایا، اور تاریخ نے یہ ورق دیکھا کہ کس طریقے سے ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی خالقیت ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتح دے دے، جس کو چاہے شکست سے دوچار کر دے، جس کو چاہے ایک دفعہ فتح یاب کر دے، فاتح کر دے، اور دوسری مرتبہ اسی کو شکست خوردہ کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہاری تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ تم ادھر سے ادھر سفر کرتے ہو، جاتے ہو، اس سے ملتے ہو، اس سے ملتے ہو، کاروبار زندگی کرتے ہو، اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں سے، عقل و فکر سے کام لیتے ہو۔
یہ ساری اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے قدرت کی نشانیاں یہ بھی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا، ایک آدم سے پیدا کیا، ایک حوا سے پیدا کیا، لیکن پھر بھی تمہارے جنس مختلف بنا دیے، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا، اور یہ اس لیے بنایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ عورت مرد سے اور مرد عورت سے اطمینان و سکون حاصل کرے، دونوں کے درمیان مودت اور رحمت ہو، محبت اور شفقت کا معاملہ ہو۔ یعنی یہ زوجین کا معاملہ ایک دوسرے کا آقا اور غلام کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں، ایک دوسرے کے افراد، جوڑے کے افراد ہیں، لہذا ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے بھی بیان فرماتا ہے، اور یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے قیام، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کو آگے بڑھانا، اس چیز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اور تم جو ہے وہ اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی سعی اور جو بھی کوشش کر سکتے ہو وہ کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی ایک فطرت ہے اور وہ قانون فطرت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ قانون فطرت تبدیل نہیں ہوتا۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کی رفعت و بلندی کے لیے محنت کرو گے، اللہ تمہیں رفعت و بلندی عطا کرے گا، یہ قانون فطرت ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ بظاہر جب تم سود لیتے ہو کسی سے مالی معاملات کے نتیجے میں، تو یوں یہ سمجھتے ہو کہ ہماری رقم میں اضافہ ہو گیا، ہم نے دیے تو قرضے کے طور پر 1,00,000 تھی، واپس ہمارے پاس 1,25,000 یا 1,50,000 آ گئے، ہماری رقم میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو کمی ہوتی ہے، وہ تو گھونٹ ہوتا ہے مال میں، نحوست ہوتی ہے مال میں۔ اور جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات و خیرات دیتے ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مال کم ہو گیا، حالانکہ وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ مال تو اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت بڑھتی ہے، اس میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ انسانی تخلیق کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جب تم پیدا ہوئے تو بڑی کمزوری کی اور ناتوانی کی حالت میں تھے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہوتا ہے کہ اس کی مٹھی بند ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے ہاتھ سے اس بچے کی مٹھی کھولیں گے تو جتنی دیر آپ اسے پکڑے رہیں گے وہ مٹھی کھلی رہے گی، جو ہی آپ چھوڑیں گے وہ واپس بند ہو جائے گی۔ وہ بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے ارادے اور اپنے فعل سے خود بخود اس مٹھی کو کھول لے اور بند کر لے، اتنی بھی طاقت اور اس کے اندر قوت نہیں ہوتی۔ یہ اس حالت میں بندہ پیدا ہوتا ہے، اس حالت میں بندے کا بچپن گزرتا ہے اور مدت رضاعت گزرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے، وہ کس طرح بھاگتا پھرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح مزدوری اور محنت کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر پھر ضعف و ناتوانی کے آثار، بڑھاپے کے آثار طاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو مراحل زندگی عطا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان مضامین پر سورۃ الروم کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورہ لقمان کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں لقمان حکیم کا ذکر ہے۔ لقمان ایک حکیم اور دانا شخص تھا، نبی نہیں تھا لیکن ایک دانا شخص تھا، اور عرب ملکوں میں اور عرب معاشرے میں اس کی دانائی کی باتوں کی بڑی شہرت تھی۔ تمام عرب علاقوں میں لقمان حکیم کی نصیحتیں، لقمان حکیم کی دانائی کی باتیں بڑی رائج تھیں، اور بہت ان کا ذکر کیا جاتا تھا، بہت ان کو یاد کیا جاتا تھا۔
حق تعالی جل شانہ اس لقمان حکیم کا اس سورہ مبارکہ میں اور اس نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں ان نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام لقمان رکھا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اور یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک فطرت بنائی ہے، اور یہ جو دین متین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ اسی فطرت کے مطابق ہے، اس فطرت انسانی سے قریب تر واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اگر تم لقمان حکیم کی نصیحتوں کو دیکھو تو ایک عرصہ پہلے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحتیں کی تھیں، انہی باتوں کی ہدایت کی تھی اور تعلیم دی تھی کہ یہ کام کرنا، یہ اخلاقی روش ہے، یہ اخلاقی رویہ ہے، یہ عقائد و نظریات ہیں، ان عقائد و نظریات اور ان عبادات کی پابندی کرنا۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ آیات مبارکہ نمبر 12 سے 19 تک لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور یہ دانائی اور حکمت اس لیے عطا کی کہ تاکہ لقمان اللہ کی دی ہوئی اس حکمت و دانائی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں شکر ادا کریں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس لیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت یا قدرت کے اندر یا اللہ کی شان کے اندر تمہارے شکر سے کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عنایت آ رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس شکر کے ادا کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ لقمان حکیم اس شکر کے طور پر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت کیا کرتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یعظہ نصیحت۔ اب ایک باپ نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، اس کے معنی یہ ہے کہ اخلاص کا انتہائی اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ ظاہر ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، پورے اس کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی اپنے بیٹے کے لیے ہے ان نصیحتوں کے اندر۔ تو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی بات کیا کی کہ اے پیارے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم کی اس نصیحت کو بیان کرنے کے بعد اگلی نصیحت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ وہی بات ہے جس کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ شرک سے ممانعت کی بات کرتا ہے، اپنی توحید و الوہیت کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ متصل بعد فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ یہاں لقمان حکیم نے تو وہ بات نہیں کی، اس لیے کہ لقمان باپ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ شرک کے فوراً بعد وہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ لقمان حکیم اپنی عزت کروانا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اپنے ساتھ حسن سلوک کروانا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ ساری نصیحتیں کر رہے ہیں، اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے لقمان حکیم نے تو وہ بات نہیں کہی، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا لوگوں کو۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، کہ ماں کتنا تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی مشقت اٹھاتی ہے، حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے، رضاعت کی اور پرورش کی تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہارے ساتھ شرک کا کوئی کام کریں یا تمہیں شرک کی طرف لے جانے والے ہوں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہی بات گزشتہ سورہ مبارکہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک بات کا اور اضافہ ہے، اور وہ اضافہ کیا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا،
ان کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد کا یا ترش روئی کا رویہ اختیار نہ کرنا۔ یہاں فقہا نے وصاحبہما فی الدنیا معروف کو بنیاد بنا یہ بات کہی ہے کہ اگر والدین کسی اور مذہب کے اوپر عمل پیرا ہیں اور وہ بیٹے سے اپنی عبادت گاہ لے جانے کی بات کرتے ہیں تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ عبادت گاہ لے کر تو نہ جائے، لیکن اگر وہ واپسی گھر کے لیے کہتے ہیں تو واپس ان کو اس عبادت گاہ سے گھر لے آئے۔ یہ ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ جو صحبت ہے وہ دنیا میں اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ دوسری نصیحت لقمان حکیم نے یہ کی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی دانہ ہو بہت چھوٹا سا، اور وہ دانہ کہیں آسمان کی بلندیوں پر ہو یا کہیں زمین کے کسی غار میں اور کسی گہرائی میں چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس دانے کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بہت خبردار ہے۔ ایک ایک عمل کی، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، تیسری نصیحت یہ کی کہ اے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا۔ چوتھی نصیحت یہ کی وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ پانچویں نصیحت یہ کی کہ ونہا عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اور چھٹی نصیحت یہ کی کہ وصبر علی ما اصابک، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت پختہ ارادوں والا کام ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا صبر۔ ولا تصعر خدک للناس، یہ ساتویں نصیحت کی کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھنا کہ جیسے ترش روئی کا رویہ ہو، تمہارے چہرے پر ایسے آثار ہوں جیسے تم لوگوں کے اوپر غصہ ہو، لوگوں کے ساتھ غیظ و غضب سے پیش آتے ہو، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو، ایسے چہرے کے آثار تمہارے نہیں ہونے چاہیے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلنا، اس لیے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ غرور و تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا جو غرور و تکبر میں اور فخر کرنے میں مبتلا ہو۔ وقصد فی مشیک، نویں نصیحت یہ کی کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، نہ بہت زور زور سے چلنا کہ جیسے کوئی غرور و تکبر کا مجسم چلا آ رہا ہے، اکڑ کر نہ چلنا، اور نہ اتنی نرمی سے چلنا، ایسے چلنا جیسے کوئی بہت بیمار آدمی چلا آ رہا ہے، بہت مریض اور ضعیف اور کمزور آدمی، صحت سے محروم آدمی چلا آ رہا ہے، نہیں، اعتدال اور توازن اپنی چال ڈھال میں رکھنا۔ وغضض من صوتک، اور اسی طرح سے اپنی آواز میں بھی اعتدال اور توازن، بہت اونچی آواز سے نہ بات کرنا، بہت یعنی آواز کا شور اور آواز کی جو آلودگی ہے وہ نہ پھیلانا۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے 10 نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اور ان نصیحتوں پر آپ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ اس میں عقائد و نظریات بھی آ گئے، اس میں مالی معاملات بھی آ گئے، اس میں لوگوں کے ساتھ جو رویے ہیں اور سلوک ہیں وہ بھی آ گیا، اور اس میں اقامت صلاۃ اور عبادات کا نظام بھی آ گیا۔ یہ جامع نصیحتیں ہیں جو لقمان حکیم کی جانب سے کی گئی۔ لقمان حکیم کی اور بھی بہت سی نصیحتیں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر نقل کی گئی ہیں اور مختلف روایات کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ یہاں انہی نصیحتوں پر اکتفا کیا گیا، اور پھر وہی بات، وہی مضمون دوبارہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اپنی خالقیت کا، اپنی ربوبیت کا، اور ان ربوبیت اور خالقیت کے جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا۔ فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ کشتیاں سمندر کے اندر کس طرح چل رہی ہیں؟ یہ محض اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ جس لمحے جس کشتی کو اللہ تعالیٰ ڈوبنے کا حکم دے دے، اسی لمحے طوفان اس کو ڈبو دیتا ہے۔ آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، آپ جیسا مرضی محفوظ جہاز بنا لیں، آپ یہ دعویٰ کر لیں کہ اس میں ڈوبنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جتنی وجہوں سے جہاز ڈوبتے ہیں ہم نے ان تمام وجہوں کا مداوع کر لیا ہے۔ آپ ایسا جہاز بنا لیں اور اسے سمندر کے اندر ڈال دیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے
تو برف کے ایک معمولی سے تودے سے وہ جہاز ڈوب جایا کرتا ہے، اور قدرت الہی کا یہ منظر ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھ سے۔ یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کتابوں کی بات نہیں ہے کہ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے ہی دور کا یہ منظر ہے کہ وہ جہاز کے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا تھا، اور ملاح نے جس وقت اس کی سیلنگ شروع ہوئی یہ کہا تھا کہ ایون اف گاڈ وانٹس، اگرچہ خدا بھی چاہے تو یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، اللہ نے اس جہاز کو ڈبو کر دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کشتی اگر خیریت کے ساتھ سمندر کے اوپر چل رہی ہے، جہاز اگر سمندر کے اوپر خیریت کے ساتھ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف روانہ اور پہنچ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچ رہا ہے۔ سورۃ السجدہ کے مضامین آتے ہیں۔ سورۃ السجدہ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، مختصر سورہ ہے، 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 32ویں سورہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے کے دن پہلی رکعت میں یہ صورت عام طور پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ وہی اپنی قدرت و الوہیت کی اور خالقیت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ان مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے اندر کیا خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ رات کو جب سب اپنے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پہلو، ان کی کمریں اپنے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع و سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اور شوق، ان دونوں کیفیات کے ساتھ اللہ کو بلا رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈر بھی ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے اور اس کی رحمتوں سے امیدیں بھی ہوتی ہیں، لہذا ان دونوں کیفیات کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رات تو ان کی اس طرح گزرتی ہے اور دن لوگوں کی خدمت میں گزرتا ہے، جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کون سی چیز ہے کہ جس پر اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھپا رکھا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اہل ایمان کی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص کہ جو مومن ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، گناہ گار ہے؟ ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو فاسق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہے، جنت اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہے۔ ان مضامین کے اوپر سورۃ السجدہ کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ روایات سیرت و تاریخ کے مطابق ہجرت کے 4 اور 5ویں سال میں اس کا نزول ہوا، یعنی 4تھے سال میں نزول کا آغاز ہوا اور 5ویں سال میں نزول کا اختتام ہوا۔ اس کی 1 سے لے کر 30 تک جو آیات ہیں وہ آیات مبارکہ اس 21ویں پارے میں ہیں، اور 22ویں پارے سے 22ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ 4 اہم واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب کا ذکر ہے، دوسرے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر منہ بولے بیٹے کے کیا احکام ہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور اس ضمن میں جو قریش مکہ کے رسوم و رواج تھے ان کی تردید کی گئی، اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، پردے کے احکام کو بیان کیا گیا۔ یہ 4 اہم 5 مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور سورت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ دیکھیے سورت کا آغاز بعض اوقات یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوتا ہے، بعض اوقات یا ایھا الناس کے الفاظ سے ہوتا ہے،
اور بعض اوقات یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے جب ارشاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ احکام ہیں کہ جو اہل ایمان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ بھی اہم ہوتے ہیں، لیکن وہ احکام اور زیادہ اہم قرار پاتے ہیں کہ جن کے مخاطب اگرچہ اللہ کے نبی بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان اور امتی بھی ہوتے ہیں، لیکن خطاب یا ایھا النبی کا ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی کے خطاب سے شروع ہونے والے احکام اپنے احکام کی اہمیت بہت بڑھا دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے خطاب فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احکام کی نوعیت بہت اہمیت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں جو احکام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی کے عنوان سے سورہ مبارکہ کا آغاز فرما رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے پہلا مسئلہ جو بیان فرمایا وہ زید ابن حارثہ کا، کہ زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ تھا کہ لوگ انہیں زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے تھے۔ زید کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی سعادت کی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن کے طور پر بلایا جائے، اور اس سعادت میں ظاہر ہے کہ ان کا کوئی شریک نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نرینہ اولاد تھی وہ نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ تو زید ابن حارثہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا اور بہت بڑی سعادت تھی، لیکن اللہ کا جب حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ان کو متبنہ ہی سمجھو، ان کو اوپر ان احکام کا اطلاق نہ کرو جو احکام اصلی اور نسبی بیٹے کے ہوتے ہیں، انہیں اپنے والد کے نام سے پکارو، انہیں کسی اور کے نام سے نہ پکارو۔ چنانچہ عربوں میں یہ رواج تھا اور یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی محرم سمجھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اپنے نسبی اور اصلی بیٹے کی بیوی کو محرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید ابن حارثہ کی بیوی سے اپنے زید ابن حارثہ کے طلاق کے بعد اس سے نکاح فرمایا، تاکہ یہ بات عملاً ثابت ہو جائے کہ کس طریقے سے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے یا منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو اصلی اور نسبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں حق تعالیٰ جل شانہ سورہ احزاب کے عنوان سے غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور غزوہ احزاب ہی کی وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب ہے۔ احزاب اصل میں حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، کہ جس میں قریش مکہ تنہا مدینے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے ساری اپنی حامی طاقتوں کو جمع کیا اور ساری حامی طاقتوں کو جمع کر کے وہ مدینے کی ریاست پر حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی، اور اس وجہ سے کہ بہت سارے گروہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام غزوہ احزاب بھی رکھا، اور اس وجہ سے کہ چونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی، اس غزوے کو روایات سیرت کے اندر اور تاریخ کے اندر غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے کفار کے لشکر جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی مسلمانوں کی، حیران اور پریشان تھے کہ کس طرح اپنا دفاع کریں، دائیں طرف سے دشمن کو روکیں، بائیں طرف سے روکیں، سامنے سے روکیں، پیچھے سے روکیں، کہاں سے روکیں، کیسے روکیں، وہ دل حلق میں آ گئے تھے، خوف و ہراس کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور یہی ہوا کہ اس امتحان کے نتیجے میں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو ایمان کے اوپر بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، اور کچھ وہ تھے
کہ جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بازیاں کرتے رہے، یقولون ان بیوتنا عورا، کہ بھئی ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر ہے، اور اس طرح کی راہ فرار اختیار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس ایمانی استقامت اور ثابت قدمی کو اس نظر سے دیکھا کہ ایک آندھی آئی، ایک طوفان آیا، اور اس طوفان کا شکار ہو کر یہ دشمنان اسلام سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ فتح یاب فرمایا، بلکہ اس غزوہ خندق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، اور تاریخ نے اس بات کو بتلایا کہ وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اور وہ پیشین گوئی آپ نے کیا فرمائی کہ اب یہ اہل مکہ، یہ دشمنان اسلام ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر مکہ فتح کیا، حنین اور طائف فتح ہوئے، تبوک کی فتح ہوئی۔ یہ ساری فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر حاصل کی۔ تو یہ غزوہ ایک تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، اور اسی اہم موڑ کی وجہ سے حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے وہ بھی خواتین اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اسے آیت تخیر کہتے ہیں۔ یہ آخری 3 آیات ہیں 21ویں پارے کی، جس میں حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ بعض ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ اب فتوحات کثرت سے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ ہمارا وظیفہ تھوڑا سا بڑھا دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ بھئی اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور زندگی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اللہ کا رسول چاہتی ہو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو یاد رکھنا ایسی نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر یہ بات بتلائی اور کہی کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے، ہمیں یہ اعزاز اور منصب چاہیے کہ ہم امہات المومنین کے صفوں میں داخل ہوں، اور تمام مومنین کی مائیں بننے کا ہمیں اعزاز حاصل رہے۔ ہم اس اعزاز کو حاصل کر رہے ہیں، چاہے ہمیں دنیا کے اندر اس کے لیے پریشانی، غربت کا، تنگی کا ہمیں ماحول بھی دیکھنا پڑے، لیکن ہمارے لیے یہ اعزاز، یہ منصب، یہ مقام کہ نبی کی اہلیہ ہونا، نبی کی گھر والی ہونا اور امت کی مائیں ہونا، یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا مقام ہے۔ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ تم لوگ رول ماڈل ہو خواتین کے لیے، لہٰذا تمہاری زندگی بڑی حساس نوعیت کی زندگی ہے، تمہاری زندگی بڑے صاف شفاف کپڑے کی مانند ہے۔ اس صاف شفاف کپڑے پر اگر اتنا سا بھی نقطہ آئے گا تو وہ بہت نمایاں ہوگا۔ ازواج مطہرات کی فضیلت کا یہ بیان ابھی جاری ہے، اور اس سے متعلق کچھ چیزیں آئندہ پارے یعنی 22ویں پارے کے آغاز میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ان پر تفصیل سے گفتگو آئندہ پارے کے مضامین کے ضمن میں ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی عظمت کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ